تعلیم کو یاد رکھتے ہیں، کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں، مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کو بھول جاتے ہیں جس کی حفاظت سے آسمان و زمین قائم ہے۔ اس لیے ہم اس کی حفاظت کے اسباب کو پانا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مصائب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی اب دیکھیے، جب کوئی ہوائی سفر کرتا ہے اور اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اب زیادہ دیر تک ہم جہاز کو فضا میں پرواز نہیں کروا سکتے، اس لیے آپ حفاظتی جیکٹ پہن لیں، تو کون ہے جو حفاظتی جیکٹ کی طرف نہیں لپکتا؟ آکسیجن ماسک لگا لیں، کون ہے جو اس کی طرف نہیں لپکتا؟ کتنی چیزیں ہیں جو زندگی میں ہمیں یاد رہتی ہیں۔ اگر سڑک پر گاڑی تیز چل رہی ہو تو کون ہے جس کو بریک بھولتی ہے؟ نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کی زندگی خطرے میں ہے، یا آپ کی صحت خطرے میں ہے، یا آپ کا بچہ آپ سے دور ہے اور برے دوستوں کی صحبت میں ہے، یا آپ کا محنت سے کمایا ہوا سرمایہ ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جان لیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحفیظ ہے، اور آپ کی زندگی میں وہ وقت آ گیا ہے جب آپ کو اس نام کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں یہ ہماری ضرورت ہے۔ صرف اللہ الحفیظ ہے جو آپ کی زندگی کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی ہے جو آپ کی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی ہے جو آپ کے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی ہے جو آپ کے تمام سرمایے کی دولت کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی ہے جو اس زمین و آسمان کی ہر چیز کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو مطمئن کر لیں کہ ہم جس پر بیلیف کرتے ہیں وہ الحفیظ ہے۔ ہمارا مولا، ہمارا مالک الحفیظ ہے جس کی حفاظت بے مثال ہے۔ الحفیظ وہ ہے جو ہر چیز کی نگہبانی کرتا ہے۔ اس کا فرمان ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جانتے ہیں الحفیظ کون ہے؟ کون ہے جس کی زندگی میں دکھ نہیں آتے، تکلیفیں نہیں آتی؟ الحفیظ وہ ہے جو پوری کائنات کو دکھوں اور تکالیف سے بچا سکتا ہے، اپنی پناہ میں لے سکتا ہے۔ الحفیظ وہ ہے جس کے لیے مخلوقات کی حفاظت کرنی مشکل نہیں ہے۔ الحفیظ وہ ہے جو ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کی حفاظت مشکل نہیں ہے، نہ اسے ان کی حفاظت تھکاتی ہے، نہ اسے ان کی حفاظت کرنا مشکل لگتا ہے۔ اس کا فرمان ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ اور اب جانتے ہیں دنیا میں محفوظ تو وہی چیز رہتی ہے جس کی حفاظت کی جائے، اور جس کا محفوظ اور باقی رہنا وہ چاہے۔ اس کے برعکس جس کے لیے وہ طے کر لے کہ اس چیز کو ضائع کرنا ہے، مزمحل کر دینا ہے، ہلاک کرنا ہے، تو وہ چیز ہلاکی ہو کے رہتی ہے، وہ چیز ضائع ہی ہو کے رہتی ہے، وہ کبھی بچ نہیں پاتی، جتنے جی چاہے حفاظتی اقدامات کر لیں۔ کیا آپ نہیں جانتے تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جسے اللہ کے گھر سے دشمنی ہو گئی تھی، ہاتھیوں کے لشکر سے اس نے اللہ کے گھر کو ڈھا دینا چاہا تھا، پھر اس الحفیظ نے کیسے حفاظت کی تھی؟ ہاتھیوں کے مقابلے میں اس نے پرندوں کا لشکر بھیجا تھا۔ وہ وقت یاد کریں جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے راستے کی رکاوٹ کوئی نہیں بنے گا۔ اس کو اپنے لشکر پر اتنا زوم تھا کہ وہ جس گھر کو گرانے جا رہا ہے اس کو کوئی بھی تباہی سے بچا نہیں سکتا۔ ابرہہ بھول گیا تھا جس گھر کو گرانے کی اس نے ٹھانی ہے اس گھر کا مالک الحفیظ ہے، اور الحفیظ جس چیز کی حفاظت کرتا ہے ساری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر سارے زمانے نے دیکھا اللہ تعالیٰ الحفیظ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی۔
नन्हे नन्हे परिंदों का एक लश्कर भेजा जिसने हाथियों के लश्कर को नीस्तो नाबूद कर दिया। और रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आप अपनी नमाजों में भी पढ़ते हैं, आप तिलावत भी सुनते हैं, आप इसे कब कब दोहराते हैं, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। क्या आपने देखा नहीं आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी खुफिया तदबीर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन पर पथरीली मट्टी की कंकरियां फेंक रहे थे, तो उसने उनको खाए हुए भूसे जैसा कर दिया। कभी आप सोचते हैं हाथियों के मुकाबले में परिंदों की चोंच में मटर से भी छोटे दाने थे, छोटे छोटे दाने। अल्लाह ताला चाहे जैसे चाहे हिफाजत कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। और अल हफीज़ है जो हमारी समातों और बीनाइयों की हिफाजत करता है, वही है जिसने हमारे कानों को, हमारी आँखों को इस काबिल बना रखा है, हम सुनते हैं, हम देखते हैं। इसीलिए हम सुबह शाम उससे दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा